امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پٹی کو امریکی قبضے میں لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ کل وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کرے گا اور وہ اس پر کام کریں گے۔ اور اب خبر اس فیصلے کی ہے جس نے پوری دنیا کو چونکایا۔ یہ فیصلہ لیا امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس فیصلے کے نشانے پر ہیں غزہ پٹی۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ غزہ پٹی پر شاسن کے لیے امریکہ پوری طریقے سے تیار ہے۔ اور ان کے ارادے کیا نظر آتے ہیں؟ یہ جو دو عجیب سے لوگ اقتدار میں ہیں، ایک اسرائیل میں اور ایک آج کل وائٹ ہاؤس میں ہیں، کہ وہ بتاتے ہیں کہ غزہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، وہاں سالوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ آئندہ بھی اگر غزہ میں لوگ رہیں گے تو یہی سب کچھ ہوگا جو ہوا ہے، اس لیے وہاں نہیں رہنا چاہیے فلسطینیوں کو، یہ تاثر دے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سعودی عربیہ نے ٹکا کے کھل کے واضح طور پر پہلی دفعہ ایک کیٹیگوریکل موقف دے دیا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست نہیں قائم ہوتی کوئی ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو سعودی عربیہ ایک چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا ایسے۔ پوری دنیا نے مذمت کی ہے، اس کی مخالفت کی ہے، اس پلان کی۔ یہ بہت ہی خطرناک بیان ہے، یہ بہت ہی یعنی کہ غیر ذمہ دارانہ ہے، irresponsible ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ it is an unworkable plan۔ اب کیسے اسرائیل ان کے قبضے میں چھوڑ دے جنہوں نے ان کے 1100 شہری مارے، بیچ میں کچھ سولجرز بھی ہوں گے، 1200 بلکہ، وہ مارے انہوں نے، کیسے چھوڑ دے؟ ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور ایسے موقع پہ کیوں چھوڑا جائے جب پریزیڈنٹ آپ کی فیور میں ہے؟ تو اب اعلان کیا ہے ٹرمپ نے کہ وہ غزہ کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ کہ امریکی صدر یہ کہے کہ ہم ٹیک اوور کر لیں گے، اون کریں گے غزہ کو آفٹر ری سیٹلنگ پیلسٹینینز ایلسویئر، اور اس کی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کو باہر نکالیں، اس کو ہم ڈیولپ کریں گے تاکہ واپس، ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے واپس وہ کرتے ہیں ہم کسی کو لائیں گے، نہیں لائیں گے، کیا ہوگا؟ جہاں پہ ریل بنانی ہے، جہاں پہ ایکٹنگ کرنی ہے، جہاں پہ ڈائلوگ بازی کرنی ہے، سب نمبر 1 ہے۔ غزہ پٹی تک ابھی کوئی نہیں پہنچ پایا۔ 10,000 US مرین ڈال دیتا ہے، وہ کہتا میں ڈال رہا ہوں، جاؤ۔ ان کو کون روکے گا یار؟ جی دوستوں، میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ری ایکشن۔ تو دوستوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو غزہ پٹی کے اوپر اعلان کیا ہے، اس اعلان سے پوری دنیا میں خلبلی مچی ہوئی ہے، خاص طور پہ اسلامک کنٹری میں۔ دوستوں آپ کو پتہ ہی ہے، نیتن یاہو جو ابھی US کے دورے پہ تھے اور وہ پہلے لیڈرز ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی، اور تبھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو غزہ پٹی ہے یہ مجھے چاہیے، اور ہم وہاں پہ جتنا بھی گولہ بارود یا ملبہ پڑا ہوا ہے اس کو صاف کریں گے، وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، اور جو غزہ کے لوگ ہیں وہ جلد سے جلد غزہ پٹی کو خالی کر دیں۔ ان کے اس اعلان سے پوری دنیا میں خلبلی مچی ہے دوستوں، اور ویسی خلبلی ہمارے پڑوس میں بھی مچی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان کیا اس کے بعد پاکستانی میڈیا پہ اب اسی کو لے کے رونا چل رہا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے رونا رو رہے ہیں۔ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ویورز ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ان سے ریکویسٹ کروں گا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو شروع۔ امریکہ کا جو صدر ہے وہ ایک دن کہتا ہے کہ میں نے گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا ہے، دوسرے دن کہتا ہے کہ میں نے کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بنانا ہے، تیسرے دن کہتا ہے کہ میں پینما کینال پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہوں، اور اب ان کی جو لیٹسٹ بیان ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں غزہ کو اون کرنا چاہتا ہوں، غزہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس بیان پہ جو آپ نے دیکھا ہے مہر، پوری دنیا نے مذمت کی ہے، اس کی مخالفت کی ہے، اس پلان کی۔ یہ بہت ہی خطرناک بیان ہے، یہ بہت ہی یعنی کہ غیر ذمہ دارانہ ہے، irresponsible ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ it is an unworkable plan۔ یہ کام نہیں کر سکتا، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، بیکاز کوئی ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ میرے حساب سے ناممکن ہی نہیں ہے۔ آپ 1.8 ملین یا 2 ملین لوگ ہیں، تقریباً 20 لاکھ لوگ اس پٹی میں آباد، ساری دنیا کی وہاں نظریں ہیں۔ امریکہ میں جو نوجوان نسل ہے وہ خود اس نے ڈیمنسٹریٹ اس وقت کیا ہے جب پریزیڈنٹ بائیڈن کی پالیسیز تھیں، جو کہ ان کے مقابلے میں آج لگ رہا ہے کہ بہت ان کے مقابلے میں تو کچھ بہتر نظر آ رہی ہے۔ جو آج کا ان کا بیان آیا اس سے واضح ہو رہا ہے۔ بینجامن نیتن یاہو واشنگٹن ڈی سی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملے ہیں، اور ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ غزہ کو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں اور غزہ کو اون کریں گے
اور کہتے ہیں میرے پاس ری ڈیولپمنٹ پلان ہے. اب یہ جو وہ چیز لے کے آئے ہیں دیٹس ویری سرپرائزنگ کہ امریکی صدر یہ کہے کہ ہم ٹیک اوور کر لیں گے, اون کریں گے غزہ کو آفٹر ری سیٹلنگ پیلسٹینینز ایلسویئر. اور اس کی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کو باہر نکالیں, اس کو ہم ڈیولپ کریں گے تاکہ واپس, ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے واپس وہ کہتے ہیں ہم کسی کو لائیں گے نہیں لائیں گے, کیا ہوگا؟ یہ جو یو ایس کی پالیسی ہے ٹورڈز اسرائیل, پچھلی حکومت کی پالیسی یہ تھی ٹو گیو میکسیمم سپورٹ ٹو بینجامن نیتنیاہو. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ بیان اور اس قسم کا جو پلان ہے وہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے, خلاف ورزی ہے. وہ یو این ریزولوشنز بے تحاشا ہیں پیلسٹائن پہ, ان کی بھی خلاف ورزی ہے جس پہ کہ امریکہ نے خود ووٹ کیا ہے. پھر یہ کہ امریکہ کی جو اپنی لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے, ٹرمپ نے اس کو ریورس کر دیا ہے بائی میکنگ سچ این outrageous statement. I mean, it is a ridiculous statement, an outrageous statement, and frankly unacceptable. افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے, یعنی کہ اتنا عرصہ گزر گیا, اتنے گھنٹے گزر گئے ہیں, پورا دن گزر گیا ہے, پاکستان کی طرف سے ابھی کوئی بیان ہی نہیں آیا. There's no condemnation. وہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے ہماری فارن آفس؟ باڈی بیگ سے گھبرا کے تو یہ ویتنام سے بھاگے تھے. باڈی بیگز کی وجہ سے تو امریکہ نے اپنی پالیسی بدلی کہ ہم اب عراق کے بعد انہوں نے کہا ہمارا یہ اجتماعی سبق ہے کہ ہم اپنے فوجی نہیں بھیجیں گے. تو تیسری بات یہ ہے کہ ان کا سارا ابھی تک رہا ہے تھرسٹ, پچھلے کوئی 3 جو صدور آئے ہیں, پریزیڈنٹ بش, پریزیڈنٹ ان کے بعد اوباما, پھر پریزیڈنٹ بائیڈن, ان کی پالیسیز یہ رہی ہیں کہ ہم نے پیوٹ ٹو دی ایسٹ کرنا ہے, یعنی کہ ہم نے چین کا مقابلہ کرنا ہے ساؤتھ چائنا سی میں, ایسٹ چائنا سی میں, ہم نے یورپ سے نکلنا ہے, مڈل ایسٹ سے نکلنا ہے. یہ ماشاءاللہ جو پلان ہے اعلان کیا ہے نکلنا خاک, یہ تو کہہ رہے ہیں ہم وہاں کے بیٹھیں گے اور ہماری لگ رہا ہے کہ فوج بھی اگر ضرورت پڑی تو بھیج دیں گے. یہ جو ڈیل آج بینجامن نیتنیاہو نے ایکسیپٹ کی, یہ وہی ڈیل ہے جو آج سے 1 سال پہلے بھی تھی, بٹ بائیڈن couldn't get him agree on this. لیکن ٹرمپ آیا, ٹرمپ نے اس کو ڈرایا اور وہ کرا لیا. اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از واٹ ہی سیڈ بیسیکلی, آپ لوگوں کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو یہاں سے باہر نکالیں گے. اب بینجامن نیتنیاہو کے ساتھ اسرائیل کو تو یہ پلان بڑا اچھا لگے گا. ٹھیک ہے جی, اب وہ سارے ہیں جی کہ ڈسٹرائڈ بلڈنگز ہیں, ہر چیز ڈسمینٹلڈ ہے, ان ایکسپلوڈڈ بامبز ہیں وہاں پہ, پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے. دس از واٹ ہی سیڈ بیسیکلی, ڈرا رہے ہیں وہ فلسطینیوں کو کہ ابھی تو اندر بہت سارے ایسے بامبز پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب حماس جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس پہ بولی ہے, وہ کہتی ہے یہ تو کیوس ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی تھی کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال کے تو اور ملکوں میں شفٹ کر دیا جائے. فلسطین کے لوگ تو مقامی لوگ ہیں, وہ تو زمین سے جڑے ہوئے ہیں, جس طرح کشمیری ہیں وہ بھی اپنی زمین سے جڑے ہوئے ہیں, تو ان کو آپ نکال تو سکتے نہیں ہیں. حماس سے دیکھیے نا, یا فلسطینیوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں پچھلے 15-16 مہینوں میں, تو اگر انہوں نے نکلنا ہوتا تو پہلے وہ نکل جاتے. تو یہ تو بات کس طرح وہ فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کر سکتے ہیں, اور فلسطینی تو مزید شہادتیں دے دیں گے لیکن وہ کبھی بھی اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے. اور پھر جارڈن, پہلے ہی ان کے پاس 2 ملین سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں, مصر کے پاس بھی ہیں, تو وہ کیوں کر ان کو تسلیم کریں, کیوں کر لیں؟ جب فلسطینی خود نہیں جانا چاہتے تو باقی جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ کیوں کر تسلیم کریں؟ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات تو کہہ دی ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن اکثر تجزیہ نگاروں کا یہی کہنا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے. جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے غازہ پہ, مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشان کن ہے. اسی وجہ سے صبح MBS کے سعودی عربیہ نے جواب دیا, اور یہ ٹرمپ کی ایکسیڈنٹل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. انہوں نے جو ابراہیم ایکارڈز جس پر کام کر رہے تھے, تو اگر آپ پچھلے دیکھیں 2-3-4 سال کے تمام جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پلان ہے. اور ٹرمپ نے, آپ کو معلوم ہے, یہ بھی کہا کہ جی کل جب بات کی انہوں نے اوول آفس میں, تو انہوں نے کہا کہ
جو اسرائیل ہے وہ بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کیا کریں. اور پھر اب دیکھیے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے جابز ملیں گے، انہوں نے کہا فار پیپل ان دا ریجن. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور جو ایک ٹرمپ کا اسرائیل کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، یہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس پر فوکس کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے کہا جی جارڈن اینڈ ایجپٹ کے اندر ان کو بھیج دیا جائے. دیٹ واز سم تھنگ وچ واز دیئر، جارڈن اینڈ ایجپٹ. ٹھیک ہے، اب لیکن کوشچن آتا ہے کیسے کریں گے یہ کیسے کریں گے یہ. لیکن اب مسلم ورلڈ کیا کر سکتی ہے؟ ایک نیا ریڈیکل پلان آیا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ. میرا خیال ہے ان کے ذہن میں تھا کہ اگر بمبارڈمنٹ اتنی ہوئی ہے کہ سارے کے سارے علاقے فارغ کر دیے ہیں تو یہاں پہ تو کچھ رہا ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں مرنے آتے ہو تم. یہ دس از واٹ دس ہے.